محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہمیں جمعۃ المبارک میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ رب ذوالجلال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے توفیل ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج جس موضوع پر میں نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے اولیاء کرام کا مقام۔ یقیناً رب ذوالجلال کے جو بندے ہوتے ہیں وہ بڑے برگزیدہ اس لحاظ سے شمار کیے جاتے ہیں کہ وہ راتوں کو جاگتے ہیں اللہ کریم کی یاد میں اور اس کی محبت میں، اور دنوں میں وہ رب ذوالجلال کے یاد میں اپنے آپ کو اس کے اندر گزارتے ہیں، تو ان کا مقام رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یقیناً بہت بڑا ہوتا ہے۔ حدیث صحیح کے اندر یہ بات موجود ہے، تفسیر قرطبی میں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک موجود ہے، جب قیامت کا دن ہوگا ایک منادی ندا کرے گا، میرے وہ بندے کہاں ہیں جنہوں نے میری اطاعت کی اور غیب سے میرے عہد کی حفاظت کی، کہ یعنی مجھے دیکھا بھی نہیں پھر بھی وہ مجھ سے ڈرتے اور جو کچھ میں نے ان کو حکم دیا وہ اس کے اوپر عمل کرتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ندا آئے گی، خدا کے وہ بندے اس حال میں کھڑے ہو جائیں گے کہ ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند اور چمکتے ستاروں کی طرح ہوں گے، اور نور کی اونٹنیوں میں وہ سوار ہوں گے، ان کی جو مہار ہے یاقوت کی ہوگی اور وہ مخلوق کے سامنے اڑیں گی، یعنی وہ اونٹنیاں یہاں تک کہ عرش کے سامنے کھڑی ہو جائیں گے۔ یہ رب ذوالجلال کے بندوں کا تذکرہ ہے کہ یعنی قیامت والے دن ان کی شان کیا ہوگی۔ پھر رب ذوالجلال ان کو فرمائے گا میرے ان بندوں پر سلام ہو جنہوں نے میری اطاعت کی اور غیب سے میرے عہد کی حفاظت کی، میں نے تمہیں برگزیدہ کیا، چن لیا، جاؤ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں۔ وہ پل صراط کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ پل صراط کو اس طرح پار کر لیں گے جس طرح بجلی گزر جاتی ہے، ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ مخلوق اس وقت میدان محشر میں کھڑی ہوگی، لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے فلاں کہاں چلے گئے، فلاں کہاں چلے گئے، یعنی جو رب ذوالجلال کے ولی ہے جب یہ اللہ سے گفتگو کرنے کے بعد پل صراط کو بجلی کی طرح گزار کے وہ آگے چلے جائیں گے جنت میں، تو جو پیچھے جنت جو لوگ میدان محشر میں ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ ابھی تو ادھر وہ لوگ تھے، وہ کدھر چلے گئے؟ تو اس وقت پھر ایک منادی ندا کرے گا ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون۔ فرمایا جن کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو کہ وہ ابھی تو ادھر تھے، اچانک سے وہ جنت میں داخل ہو گئے یا وہ کدھر چلے گئے، تو رب ذوالجلال اس وقت یہ فرمائے گا بے شک
جنت والے آج دل کے بہلاووں میں چین کر رہے ہیں، یعنی ان کو اطمینان قلب جو ہے وہ ملا ہوا ہے، دل کو سکون ہے۔ کیسے کہ وہ جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں، وہ جن کے بارے میں تم پوچھتے ہو وہ تو اپنی جنتی بیویوں کے ساتھ محلوں میں تختوں کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ یہ تذکرہ ان لوگوں کا ہے جن لوگوں نے شب و روز اللہ کی یاد میں گزارے، جن کی نمازیں جو ہے وہ کبھی بھی چھوٹی نہیں تھی، جن کی نمازیں قضا نہیں ہوئی تھی، تہجد گزار وہ لوگ تھے، وہ جن کے جو احکامات ان کے اوپر نازل ہوتے تو وہ احکامات کے اوپر وہ عمل کرتے۔ یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جب پوری دنیا سوئی ہوئی ہوتی تو اس وقت یہ لوگ جاگ جاگ کر اپنے رب کو راضی کر رہے ہوتے تھے۔ ان کا تذکرہ آگے آئے گا کہ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کیا فرمودات ہے اور کن لوگوں کے بارے میں ہے کہ یعنی تہجد گزار وہ لوگ جن لوگوں نے نفلی نمازوں کو بھی نہ چھوڑا، اگرچہ جو 5 وقت کی نماز پڑھنے والے ہیں وہ بھی جنت میں جائیں گے، لیکن چونکہ کچھ خاص لوگوں کا تذکرہ خاص لوگوں کے اندر ہی ہوتا ہے، بالخصوص وہ تہجد کی نماز کا، اس کے بارے میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص پوری دنیا بھی صدقہ کر دے، پوری کائنات زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے سارے خزانے صدقہ کر دے، اور دوسرا بندہ وہ جو سرگی کے وقت 2 رکعت نفل تہجد کے پڑھ لے، تو وہ 2 رکعت نفل تہجد کے پڑھ لینا پوری کائنات صدقہ کرنے سے افضل ہو جاتا ہے۔ ایک اور طبرانی کبیر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے، ان للہ عبادا یجلسهم اللہ یوم القیامہ علی منابر ویغشی وجوہہم نور حتی یفرغ من حساب الخلائق۔ ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک رب ذوالجلال کے کچھ بندے ایسے ہوں گے قیامت کے دن اللہ ان کو ممبروں پر بٹھائے گا اور نور نے ان کے چہروں کو ڈھانپ لیا ہوا ہوگا، وہی بات جو قرآن کے اندر ہے، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، ان کے آگے پیچھے نور ہوگا، دائیں طرف بائیں طرف نور ہی نور ہوگا، چہرے ان کے چمکتے ہوئے ہوں گے، ان کے پاؤں چمکیں گے، ان کے سر چمکیں گے۔ ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہاں تک کہ لوگ حساب سے فارغ ہو جائیں گے۔ ایک حدیث شریف میں موجود ہے کہ ان کے جو آنکھیں ہیں وہ کیوں چمکیں گی؟ فرمایا اس لیے کہ ان آنکھوں سے اس نے غیر محرم کو دیکھا نہیں ہوگا، بلکہ اس سے قرآن کی تلاوت کو دیکھا ہوگا، قرآن کی آیات کو دیکھا ہوگا، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ جو قرآن کو اوپر سے دیکھ کر صرف دیکھتا ہے، کھول کر دیکھتا ہے، تو رب ذوالجلال ان کو آنکھوں کی عبادت کا ثواب دیتا ہے۔ قیامت والے دن پاؤں کیوں چمکتے ہوں گے؟ فرمایا یہ وہ پاؤں ہیں جو مسجد کی طرف اٹھتے تھے، ان کے ہاتھ کیوں چمکیں گے؟ فرمایا یہ وہ ہاتھ ہے کہ ان کے ہاتھ جو ہے قرآن کریم کو پکڑنے کے لیے اٹھتے تھے، وہ کسی مشکل کے اندر پھنسے ہوئے جو شخص ہیں ان کی مشکل کو حل کرنے کے لیے اٹھتے تھے، اور ان کا سر سجدوں کے اندر جھکا ہوا ہوتا تھا۔ جب دنیا سوئی ہوئی تھی تو یہ شخص جو تھا وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جھکا ہوا تھا، تو رب ذوالجلال قیامت والے دن ان احکامات کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے ان کے چہرے کو بھی چمک عطا فرمائے گا، ان کے پاؤں کو بھی چمک عطا فرمائے گا، ان کے ہاتھوں کو بھی چمک دے گا۔ یہ ایسے ہی یہ نفوس قدسیہ جو صدیاں گزر گئی ہے آج بھی ان کا نام زندہ ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی جویری رحمہ اللہ تعالی علیہ، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ تعالی علیہ، یہ دیگر جو اولیاء کرام ہیں یہ ایسے ہی ان کے نام زندہ نہیں ہے، جن کی قبریں بھی جس طرح دن کو روشنی ہوتی ہے رات کو بھی اس طرح روشن ہوتی ہے، یہ جن کی درگاہیں آج بھی رب ذوالجلال کی ایک زندہ ایک ثبوت جو ہے
وہ اس لحاظ سے کہ رب ذوالجلال نے ان کو اپنی تجلیوں کا محور بنایا ہوا ہے، وہ آج ایسے ہی نہیں زندہ، ان لوگوں نے شب و روز اپنے رب کی یاد میں گزارے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے راتوں کو بھی جاگ جاگ کر اپنے رب کو راضی کیا، دن کو بھی انہوں نے گلیوں میں چلتے لوگ ان کو دیوانہ مجنون سمجھتے، لیکن ان کا دل یاد الہی کے اندر معمور ہوتا تھا۔ یہ ایسے ہی ان کے نام زندہ نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث شریف موجود ہے، ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رب ذوالجلال کی 100 رحمتیں ہیں، ایک رحمت اہل زمین کے لیے ہے اور باقی 99 رحمتیں قیامت والے دن اللہ کے ولیوں کے لیے ہوں گی۔ ولیوں سے مراد یعنی اللہ کے بندوں کے لیے، جنہوں نے رب ذوالجلال کا کلمہ شریف پڑھا، جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی شریعت کے اوپر اپنے آپ کو متبع کیا، یہ ان کے لیے اتنا بڑا مقام، ان لوگوں کے لیے کہ جن لوگوں نے اپنے رب کو راضی کیا۔ اور بلکہ ایک حدیث شریف میں مشکات کے اندر یہ بھی موجود ہے، ان اللہ تعالی یقول یوم القیامہ این المتحابون بجلالی۔ رب ذوالجلال کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن رب ذوالجلال فرمائے گا وہ لوگ کہاں ہے جو محبت کرتے تھے بجلالی، میری بزرگی کی وجہ سے۔ کس سے محبت کرتے تھے؟ فرمایا وہ اپنے رب سے پیار کرتے تھے۔ اظلہم فی ظلی، فرمایا آج قیامت والے دن جو بڑا سخت دن ہے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، فرمایا ان کو میں اپنی رحمت کا سایہ دوں گا۔ یوم لا ظل الا ظلی، آج ایسا دن ہے کہ جس دن کسی کو کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ میں کہتا ہوں قرباناً ہے اس شخص پر اور اس اللہ کے نیک بندے پر کہ جس کے نور کو کل قیامت والے دن دیکھ کر رب ذوالجلال کے نبی بھی رشک کریں گے، رب ذوالجلال کے رسول بھی رشک کریں گے اور شہید بھی ان کے اوپر رشک کریں گے۔ پوچھا جائے گا، قوم پوچھے گی کہ آخر یہ کون سے بندے ہیں کہ جن کے چہرے اتنے چمکتے ہیں، نور کے ممبروں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا یہ نبی ہے یا وہ شہید ہے؟ تو رب ذوالجلال فرمایا گا نہیں، نہ یہ نبی ہے نہ یہ شہید ہے، فرمایا یہ میری محبوب کی امت کے، یہ میری مخلوق کی جو رہنے والے وہ شخص ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کے اندر میرے سے پیار کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی نیندوں کو نہیں دیکھا، انہوں نے مجھے دیکھا، انہوں نے دنیا کے ملامت کو نہیں دیکھا، بلکہ انہوں نے میری بارگاہ میں حاضری کو دیکھا اور ہر کام کے اندر انہوں نے مجھے دیکھا۔ تو فرمایا اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم نے اتنی شان عطا فرمائی ہے کہ آج سخت دن کے اندر بھی یہ پرسکون ممبروں پر بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور قرآن کی آیت سرکار نے یہ حدیث جب پڑھی تو نبی پاک علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا سن لو، سرکار نے فرمایا کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کو نہ کوئی دنیا میں خوف ہے، نہ غم ہے، نہ قبر میں کوئی غم کوئی خوف ہوگا، نہ دن قیامت کے کوئی غم کوئی خوف ہوگا۔ اور بلکہ مسند ابی یعلا کے علاوہ کئی کتابوں کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے، مسلم شریف میں بھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک ایسے آدمی کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا جس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا، وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا۔ رب ذوالجلال فرمائے گا اے میرے بندے تجھے کون سی بات پسند ہے کہ میں تجھے بغیر حساب کے جنت میں داخل کروں، یا میں اپنی نعمت سے یعنی اپنی نعمت کا حساب تم سے میں لے لوں؟ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وہ بندہ کہے گا کہ اللہ میں نے زندگی کے اندر تو بڑی بڑی نیکیاں کی ہے، میں نے تو کوئی تیری نافرمانی نہیں کی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میری جو میں نے نیکیاں کی ہے اس کا حساب لیا جائے۔ تو رب ذوالجلال پھر اس کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا میزان کے پاس۔ رب ذوالجلال فرمائے گا جو اس کو میں نے نعمتیں دی تھی ان نعمتوں میں ایک نعمت کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور باقی دوسرے پلڑے میں
پوری زندگی کی عبادت رکھی جائے، حدیث شریف میں موجود ہے 500 سال تک اس نے عبادت کی ہوگی، فرمایا دوسرے پلڑے میں رکھی جائے گی، تو کیا ہوگا؟ ایک نعمت والا پلڑا نیکیوں سے بھاری ہو جائے گا، وہ بندہ سر سجدے میں رکھے گا کہ رب ذوالجلال میں تو تیری رحمت سے جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ ایسے لوگ بھی ہوں گے قیامت والے دن۔ اور بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک بھی موجود ہے کہ ایک اور بندے کو لایا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، اس سے فرمائے گا کیا تو میرے ولیوں سے محبت کرتا تھا؟ تو وہ کہے گا کہ میرا تو کوئی ایسا معاملہ ہی نہیں تھا، میرا تو کوئی، یعنی جس طرح دنیا دار لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، ان کے پاس بیٹھنا کہ نہیں بیٹھنا، یا وہ نیک بندوں کے پاس بیٹھنا پسند ہی نہیں کرتا۔ تو فرمایا قیامت والے دن رب ذوالجلال فرمائے گا کہ کیا تو میرے ولیوں سے پیار کرتا تھا؟ تو وہ کہے گا کہ میرا تو کوئی ایسا ان کے ساتھ معاملہ ہی نہیں تھا کہ میں ان کے پاس جاتا تو کہ میں ان سے پیار کرتا۔ رب ذوالجلال پھر ان سے پوچھے گا کہ تو پیار نہیں کرتا تو بتا کیا تیرے دل میں میرے ولیوں کی دشمنی تھی، کوئی کینہ، کوئی بغض تھا؟ تو وہ آگے سے کہے گا کہ یا اللہ نہیں، کوئی ایسا معاملہ ہی نہیں تھا، کوئی ایسا لڑائی جھگڑا ہی نہیں تھا جس کی وجہ سے میں ان کا بغض رکھتا۔ تو رب ذوالجلال پھر فرمائے گا قسم ہے فرمایا مجھے کہ جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، فرمایا اگر جس بندے کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی بغض ہوا کسی میرے بندے کا، تو فرمایا میں اس کو جہنم میں ضرور داخل کروں گا۔ یعنی یہ بہت بڑی سرزنش ایک رب ذوالجلال نے کی کہ اگر پیار نہیں کرتا تو بغض ہوا اگر سینے کے اندر تو بچے گا نہیں، بچے گا نہیں، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میری رحمت صرف اس بندے کے لیے ہے کہ جس کے سینے میں مجھ سے پیار کرنے والوں کا پیار ہے۔ ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے، آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتائیں میں ایسے نیک بندوں سے پیار کرتا ہوں کہ جن کو میں نے دیکھا ہوا نہیں ہے، مجھے پتہ چلا تھا کہ فلاں قبیلے کے اندر رہتے ہیں، تو کیا مجھے ان سے پیار کرنے کا فائدہ ہوگا؟ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں فائدہ ہوگا۔ فرمایا نیک بندوں سے پیار کرنا یہ گناہوں کو مٹانے کا سبب ہے مٹانے کا۔ جن سے بندہ پیار کرتا ہے جنت میں داخل بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو فرمایا تم جانتے نہیں ہو کہ ان میرے ولیوں کا اللہ کی بارگاہ میں مقام کیا ہے؟ فرمایا دیکھو یہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا اعدت، اب یہ تھا قیامت والے دن جو اس اللہ کے ولی کو شان عطا فرمائے گا، اب ہے جنت میں رب تعالیٰ کے بندے جب جائیں گے تو اس وقت کیا ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث شریف طبرانی صغیر میں موجود ہے، ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے اعدت لعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کی ہیں یا وہ چیزیں تیار کی گئی ہیں، فرمایا جو نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، اور نہ کسی بشر کے دل میں ان کا خیال پیدا ہوا۔ یعنی نہ دماغ کے اندر اس کی سوچ آئی، نہ دل کے اندر اس کا کوئی خیال پیدا ہوا کہ جنت میں کیا ہے۔ اور بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ مجھ سے آ کر بیان کیا کہ جب اللہ کا ولی جنت میں داخل ہوگا تو فرمایا ان کے استقبال کے لیے جنت کی بیویاں اس طرح رستے میں کھڑی ہو جائیں گی، رستے میں کھڑی ہوگی، پھر ان سے معانقہ گلے ملیں گی، پھر ان سے مصافحہ، یعنی جنت کے اندر جو ان کی بیویاں ہوں گی ان کی بات ہے، وہ ان سے مصافحہ کریں گی۔ اور حضور فرماتے ہیں تم جانتے ہو کہ وہ حور کو رب ذوالجلال نے
کیا شان دی ہے اور ان کی خوبصورتی کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر حور کی ایک انگلی ظاہر ہو جائے تو اس کی روشنی رب کریم نے اتنی رکھی ہے کہ پوری کائنات اس کی روشنی سے منور ہو جائے، شمس و قمر جو ہے ان کے اوپر وہ غالب آ جائے۔ اور پھر خوشبو کا عالم کیا ہے؟ ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جنت کی جو حور ہے، چمکتے ہوئے بال اگر وہ دنیا کے اندر ظاہر ہو جائیں تو پوری کائنات کے اندر بدبو ختم کر دی جائے، اتنی خوشبو ہے ان کے بالوں کی۔ تو یہ جو جنت میں جانے والے لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو یہ طاقت دے گا اور اس لحاظ سے ان کے جسم کو بنائے گا کہ جس طرح دنیا کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ملان ہوتا ہے کہ جس طرح آپ آپس میں بیٹھتے ہو تو ظاہر ہے ایک بندے نے خوشبو لگائی ہو تو جب وہ بندہ دوسری کی خوشبو کو لیتا ہے تو اس کو سکون محسوس ہوتا ہے۔ تو جنت میں چونکہ اللہ تعالیٰ دنیا سے کروڑوں درجے زیادہ یہ طاقتیں عطا فرمائے گا، یعنی بہت زیادہ نعمتیں عطا فرمائے گا، بندے کا جسم ہی ایسے ہوگا کہ وہ جس وقت وہ ان کے پاس جائے گا، اگر وہ جنت کی حور خوبصورت ہے تو میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جنت میں داخل ہونے سے پہلے 2 نہریں آتی ہیں، یعنی پل صراط سے بندہ گزرے گا، گزرنے کے بعد 2 نہریں آتی ہیں۔ فرمایا ایک نہر وہ ہے کہ جب بندہ وہ پانی پیے گا اس کے اندر سے حسد، غیبت، کینہ، بغض جو ہے دنیا کا جو کچھ بھی ہے، ملال، حزن جو ہے سب کچھ وہ ختم کر دیا جائے گا، پھر اس کے بعد وہ دوسری نہر کا پانی پیے گا۔ ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے پانی پینے کی وجہ سے جو سیاہ رنگ کے لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو 20 چاند جیسی روشنی عطا فرما دے گا، ان کا بھی جسم چمکتا ہوا جو وہ نظر آئے گا، ان کے جسم سے خوشبوئیں جو ہے وہ نکلیں گی، اس طرح وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جب وہ حوران جنت کے سامنا وہ کرے گا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کا جو ہے وہ ملان ہوگا، ان کی طرف ایک دوسرے سے سلام بھی کریں گے، مصافحہ بھی کریں گے، اور اس طرح وہ ایک دوسرے کی طرف ملان کے بعد جو ہے ان کی محبت مزید جو ہے وہ بڑھتی جائے گی، جس طرح کہ یہ حدیث پاک موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ جس وقت ایک بندہ اللہ کا ولی جنت میں داخل ہوگا، سرکار فرماتے ہیں وہ ایک حور نکلے گی بڑی خوبصورت جو اس کی بیوی ہوگی جنت کی، اس طرح اس سے سلام لے گی، سلام لے کر اس کو پکڑ کر استقبال کے طور پر اس کو اس کے محل کے اندر رکھے گی، اور محل کیا ہے اس کی ایک بہت لمبی ڈیٹیل ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جب تخت کے اوپر بیٹھے گی اس مرد کو بٹھائے گی اور اس کا جو محل ہے تا حد نظر جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہ اس کا محل ہوگا، فرمایا وہ چمکتا ہوا نظر آئے گا، تو تختوں کے اوپر وہ بیڈوں کے اوپر وہ بیٹھا ہوا ہوگا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے اس طرح ایک حور کی آواز اوپر سے آئے گی کہ میرے پاس بھی تمہارا حصہ موجود ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتا ہے وہ بندہ کہے گا کہ تم کون ہو؟ تو وہ آگے سے جواب دے گی کہ میں تمہاری جنت کی دوسری بیوی ہوں۔ وہ پھر جب وہ جنتی وہ اللہ کا ولی اس کے پاس پہنچے گا تو ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جب پہنچے گا تو وہ پہلی بیوی سے بھی زیادہ وہ دوسری بیوی خوبصورت ہوگی۔ پھر حضور فرماتا ہے وہاں پر وہ کچھ دیر ٹھہرے گا، ٹھہرنے کے بعد پھر وہ تیسری منزل سے اس کی آواز آئے گی، وہ بھی یہی کہے گی، وہ بندہ پوچھے گا کہ بتاؤ تو صحیح تم کون ہو؟ تو آگے سے وہ جواب دے گی جو قرآن کے اندر موجود ہے وَلَدَيْنَا مَزِيد، فرمایا یہ وہی ہے جو دنیا کے اندر تو رب کا کلام پڑھتا تھا اس کے اندر موجود تھا کہ اور بھی بہت کچھ بہت نعمتیں ہیں، تو یہ ان نعمتوں میں ہم بھی تمہارے لیے ایک نعمت ہے۔ سرکار فرماتے ہیں پھر وہ اوپر جائے گا، تیسری منزل میں وہ اپنی تیسری بیوی کو دیکھے گا۔ اس طرح جو رب نے جنتی 70 بیوی ان کی رکھی ہے، ہر منزل میں علیحدہ، ہر منزل میں علیحدہ، تو رب ذوالجلال ان کے لیے ایک ایسی صورتحال اور ایسی نعمت پیدا کرے گا کہ ہر بیوی یہی سمجھے گی کہ یہ مجھ سے میرا خاوند زیادہ پیار کرتا ہے، مجھ سے میرا خاوند زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو یہ جنت کے اندر تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے اندر اس طرح ان کا استقبال ہوگا۔ وہ جنتی بیوی اگر خوبصورت ہے تو رب کریم اس مرد کو بھی بڑی خوبصورتی عطا فرمائے گا کہ شرمندگی نہیں ہوگی کہ جس طرح دنیا کے اندر بعض کا اس طرح ہوتا ہے کہ مرد کا رنگ سیاہ ہو، بیوی خوبصورت ہو تو وہ شرماتا پھر کہ یار پتہ نہیں مجھے پتہ نہیں پسند ہونا کہ نہیں ہونا، اس نے میرے پاس رہنا کہ نہیں رہنا۔
لیکن نہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ معراج کی رات وہ واقعہ آپ لوگوں کی نظروں کے سامنے حضرت بلال حبشی ہوگا۔ تو جس وقت وہ جنت کی حوروں کی جو سردار تھی اس نے کہا تھا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام میرے لیے بلال ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابھی تو میں نے اپنے بلال سے پوچھنا ہے کہ وہ بھی تمہیں پسند کرتا کہ نہیں کرتا۔ یہ رب کریم کے جو ولی ہوتے ہیں ان کی شان یہ ہے کہ ہر وہ بندہ جو بھی جنت میں داخل ہوگا رب ذوالجلال ان کو چاند جیسی روشنی عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ حدیث پاک میں ہے۔ ہمارے نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں ہر ولی جانے سے پہلے میدان معشر میں جنتی جو ممبر ہوں گے ان ممبروں کے اوپر بٹھائے جائیں گے، اور ان کے چہرے کیسے ہوں گے؟ سرکار فرماتے ہیں ان کی روشنی اتنی ہوگی کہ چاند کے اوپر وہ غالب آ جائے، سورج کی روشنی کے اوپر وہ غالب آ جائے، یعنی اس طرح ان کے چہرے جو ہے وہ چمکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو تم سوچو، ہر ولی کی بات ہے، تو ولیوں میں ضروری تو نہیں کہ ولی صرف دنیا کے اندر وہی ہے کہ جن کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا ہو۔ کچھ ولی حضرت بلال حبشی کی خیرات جیسے کی خیرات بھی ہوتے ہیں، ان کی رنگت کی خیرات ہوتے ہیں۔ کچھ ولی ایسے سانولے رنگ کے بھی ہوتے ہیں جیسا رب کریم کے نبی ہیں حضرت داؤد علیہ السلام ہے، اور ان کے علاوہ ہے ان کے رنگ مبارک جو تھے وہ کیسے تھے۔ یہ اللہ کریم کی ایک پیدائش ہے، اس کی تخلیق ہے، لیکن اصل جو بات ہوتی ہے وہ دل کی ہوتی ہے، کیونکہ دل کی بات تھی تو تب ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال حبشی کو خریدا تھا، اور کالے دل والے کو جس کا رنگ بڑا سفید تھا تو اس کو بلال کے حصے کا امیہ بن خلف کو دے دیا۔ تو پوچھا گیا تھا کہ وجہ کیا تھی؟ فرمایا اس کا دل جو ہے بلال کا وہ روشن ہے اور اس کا دل سیاہ ہے۔ اگر صرف چہرے کی روشنی کو دیکھنا ہوتا تو ابو جہل بھی جنتی ہوتا، کیونکہ اس کی تو آنکھیں بھی بڑی موٹی تھی، چہرہ بھی بڑا چمکدار تھا، یعنی سرخ رنگ تھا اس کا۔ ابو لہب جو تھا اس کا لہب نام اس لیے رکھا گیا کہ اس کا چہرہ بڑا سیاہ وہ سرخ رنگ والا تھا، لیکن نہیں، فرمایا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہی وہ ہے کہ جن کا دل روشن روشن ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ تو اس واسطے قیامت والے دن ان بندوں کو یہ رب کریم مقام عطا فرمائے گا کہ ان کے دل روشن اور ان کے جو سینے ہیں وہ چمکتے ہوئے ہوں گے، اور ان کا جو آنکھیں ہیں وہ چمکتی ہوئی ہوں گی۔ اب جب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ آنکھیں کیوں چمکیں گی، یہ سر کے بال کیوں چمکیں گے؟ فرمایا یہ گھٹنے یہ کیوں چمکیں گے، ان کے پاؤں کیوں چمکیں گے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ان کے سر اس لیے چمکیں گے، فرمایا جب یہ دنیا سوئی ہوئی ہوتی تھی تو یہ اپنے سروں کو اللہ کے حضور جھکائے ہوئے ہوتے تھے، ان کے گھٹنے جو ہے یہ جھکے ہوئے ہوتے تھے، ان کے پاؤں مسجد کی طرف جاتے تھے، اس لیے فرمایا ان کی آنکھیں یہ قرآن کو اوپر سے دیکھتی تھی، جس کی بنیاد پر رب کریم نے آج جو دنیا کی نماز کا نور تھا، جو قرآن کا نور تھا، رب ذوالجلال نے ان کو آج قیامت والے دن عطا فرما دیا ہے۔ اب یہ دیکھیں آگے ایک اور حدیث پاک ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے جنت میں ایک درخت ہے جس کے بالائی حصے سے حصے نکلیں گے، حصے سے اس کے حصے نکلیں گے، اور حضور فرماتے ہیں نیچے والا حصہ سونے کا ہوگا، اور اس کے لیے ایک گھوڑا ہوگا جس پر زین اور لگام ہوگی جو موتی اور یاقوت کی بنی ہوئی ہوگی۔ جس وقت وہ گھوڑا سامنے آئے گا جنت کے اندر، فرمایا وہ گھوڑا ایسا ہے جو نہ لید کرتا ہے نہ پیشاب کرتا ہے، اور وہ کس کے لیے ہوگا؟ صحابہ نے پوچھا کہ بابو یہ ہوگا کن کے لیے؟ فرمایا یہ ان لوگوں کے لیے ہوگا کہ جنہوں نے دنیا کے اندر رہ کر بھی اپنے دل کو آلودہ نہیں ہونے دیا، گندا نہیں ہونے دیا، دل ان کا رب کی یاد میں تھا۔ یہ سرکار کا یہ جملہ حکمتوں سے بھرا ہوا لبریز جملہ کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، کافر کے لیے دنیا جنت ہے۔
دنیا دار بندہ اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے دنیا کی سیر کرتا ہے، اور سرکار فرماتے ہیں مومن بندہ اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سیر کرتا ہے، اگرچہ وہ ایک کٹیا کے اندر ہی بند کیوں نہ ہو، وہ بندہ رہتا ہے۔ لیکن سرکار فرماتے ہیں ان کی یہ شان ہے۔ تو قیامت والے دن جنت میں یہ گھوڑا رب کریم ہر اس بندے کو دے گا کہ جس نے دنیا کے فتنوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں رکھا، کسی کٹیا کے اندر قید کر ڈالا۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مومن بندہ جب کسی کٹیا میں کسی کمرے میں داخل ہوتا ہے اس کو سکون ملتا ہے۔ ہمارے بڑے بزرگان دین ایسے ہیں، بڑے بڑے بزرگ ہیں، ان کے بھرے پڑے ہیں وہ، کہ جب ان کو قید ہو جاتی تو بڑے خوش ہوتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہے، حضرت امام احمد بن حنبل ہے، اس لیے تو وہ اپنے موقف پہ ڈٹے رہتے تھے، کیونکہ وہ ان کمروں میں بیٹھ کر وہ دنیا سے الگ تھلگ ہو جاتے تھے، جس کی بنیاد پر وہ اللہ کو یاد کرتے تھے۔ کیونکہ وہ جب باہر ہوتے تو دنیا ان سے ملتی ملاقات کرتی، تو ان کو یہ ملاقات پسند نہیں ہوتی تھی۔ بڑے بڑے ایسے بزرگ، تو سرکار فرماتا ہے جس نے دنیا کے اندر اپنے آپ کو، قیامت والے دن رب ذوالجلال ان کو فرمائے گا، فرمایا اس گھوڑے کے اوپر بیٹھ جاؤ اور تم جنت کی سیر کرو۔ ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جنت کا گھوڑا ایک جہاں تک اس کی نظر جائے گی، فرمایا ایک سیکنڈ کے اندر، ایک لمحے کے اندر وہاں پر پہنچ جائے گا، وہ جنت کی سیر کر ڈالے گا۔ فرمایا دنیا کے اندر تم نے اپنے آپ کو میرے لیے قید میں رکھا، آج میں جنت میں تجھے جنت کی سیر کروانا چاہتا ہوں۔ یہ اس واسطے کہ یہ جو رب کے ولی ہوتے ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں یہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں دنیا سے الگ تھلگ کر کے، اس لیے سرکار نے فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ تہجد کی نماز کو فضیلت دی ہے، کیونکہ تہجد کی نماز وہ نماز ہے کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہوتا اس وقت یا رب ہوتا یا رب کا وہ بندہ ہوتا ہے، تیسرے بندے کا وہاں پہ کوئی کام ہی نہیں ہوتا، اس لیے اس کو یہ بڑی فضیلت عطا کی گئی ہے۔ اور پھر آگے اس کی تفسیر بھی، صحابہ نے جب یہ پوچھا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ ہمیں یہ بتائیں، یہ جو آپ نے نعمتوں کا ذکر کیا ہے پیچھے، یہ جنت کے اندر یہ جن کو گھوڑا ملے گا یہ وہ شخص کون ہے؟ تو ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آگے ارشاد فرماتے ہیں کانوا یصلون باللیل وکنتم تنامون وکانوا یصومون وکنتم تاکلون۔ فرمائیے جنت میں یہ جو نعمتیں جن لوگوں کو ملنی ہیں، پھر جنت کی سواریاں ملنی ہیں کہ جنت میں جس جگہ پہ چاہے وہ سیر کر سکتا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں میرے صحابہ کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر یہ نماز پڑھتے تھے جبکہ تم اس وقت سوئے ہوئے ہوتے تھے، یعنی دنیا سوئی ہوتی، خواب غفلت میں ہوتی، اور ان کا کام کیا ہوتا؟ کانوا یصلون باللیل، فرمایا یہ اٹھ کر یہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے، وَكَانُوا يَصُومُونَ وَكُنْتُمْ تَأْكُلُونَ، فرمایا یہ دن کو روزہ رکھتے جبکہ اس وقت تم کھا رہے ہوتے، وَكَانُوا يَتَفَكُّونَ وَكُنْتُمْ تَبْخَلُونَ، فرمایا یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے لوگ ہیں جبکہ اس وقت تم بخل کر رہے ہوتے۔ یعنی یہ سبق ہمیں ہے، اس امت کو سبق ہے۔ وَكَانُوا يُقَاتِلُونَ وَكُنْتُمْ تَجْتَنِبُونَ، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتے جبکہ تم اپنے آپ کو گھروں میں چھپائے ہوئے ہوتے تھے۔ یہ تھے وہ لوگ کہ جن کو رب کریم جنت میں اس طرح کھلا چھوڑے گا، کیونکہ قرآن کہتا ہے تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، فرمایا جنت کا وارث ہم نے بنایا ہی اپنے بندوں کو ہے کہ جو تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہیں، یہ وہ جنت کے وارث ہے۔ اور پھر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عبادا یسوء بانبیاء ولا شہداء یغبطہم النبیون والشہداء بقربہم ومقعدہم من اللہ عز وجل یوم القیامہ۔ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ قیامت والے دن پھر یہ لوگ کیا ہوں گے کہ جب ساری نعمتیں ان کو مل جائیں گی پھر بھی ایک جگہ پہ بیٹھ کر یہ پریشانی کے عالم میں کسی سوچ میں پڑے ہوئے ہوں گے
تو رب ذوالجلال اس وقت پھر حکم ارشاد فرمائے گا کہ آج جنت میں ہر بندہ خوش ہے، ان کو نعمتیں ملی ہیں اور ان کو یہ فلاں فلاں میری رحمتیں ان کے اوپر نازل ہوئی ہیں، آج تم کیوں پریشان ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ اللہ دنیا کے اندر ہم نے اپنے آپ کو جگایا، تہجد کی نمازیں پڑھی محض اس لیے کہ اللہ تو اپنا ہمیں دیدار عطا فرما۔ حضور فرماتے ہیں پھر اللہ حکم عطا فرمائے گا کہ ان کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا جائے، رب ذوالجلال پھر اس وقت براہ راست ان کو اپنا دیدار عطا فرما دے۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام فرماتے اس کے بعد کیا ہوگا؟ اور یہ بات حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی لکھی ہے، فرمانے لگے کہ جنت میں رب کریم کا دیدار اتنا چاشنی اور لذت والا ہوگا کہ جس وقت ان بندوں کو اللہ کے ولیوں کو دیدار ہو جائے گا، ان کو جنت کی نعمتوں کی بھی خبر نہ رہے گی، جنتی نعمتوں کی بھی خبر نہیں رہے گی۔ اسی لیے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے رب سے مانگتے ہو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ فرمایا جنت الفردوس وہ جگہ جس جگہ پہ اللہ کے نبی رہیں گے، ہمارے نبی علیہ السلام رہیں گے، اور یہ جنت کا سب سے آخری حصہ ہے، اس کے اوپر رب کا عرش ہے۔ فرمایا یہ وہ جگہ ہے جس جگہ پہ اللہ کریم ہر روز صبح کے وقت اپنے بندوں کو براہ راست دیدار عطا فرمائے گا، یہ وہ جگہ ہے۔ اور پھر قرآن کریم کے اندر سورہ یاسین میں تو یہ لفظ بھی آئے ہیں، ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے، فرمایا اگرچہ سرکار کی زبان مبارک میں بھی یہ حدیث پاک بھی موجود ہے، لیکن چونکہ قرآن کے اندر یہ لفظ ہے سلام قولا من رب الرحیم، ہر روز حضور فرماتے ہیں اللہ پھر ان کو اللہ کی طرف سے ان کے اوپر سلامتی اترے گی، سلام آئے گا، فرمایا تم پر سلام ہو سلام ہو۔ اور حضور فرماتے ہیں جو جنت میں عام آدمی ہوگا، عام آدمی، فرمایا وہ اپنے سے اوپر والے درجے کو دیکھے گا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اس کو اوپر والا درجہ اس طرح نظر آئے گا جس طرح تم زمین پر کھڑے ہو کر ستاروں کو دیکھتے ہو، ستاروں کو دیکھتے ہو۔ یہ لوگ ہمیں منع کرتے ہیں نا کہ تم ان کے پاس کیوں جاتے ہو، تو ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احب، جو بندہ جس سے پیار کرتا ہے جنت میں اسی کے ساتھ داخل ہوگا۔ تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس اتنی عمل ہی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم اس مقام تک پہنچ سکے یا ہمارا گھر بھی وہاں پر بن سکے جس جگہ پہ اللہ کے خاص بندوں کا گھر ہے۔ ہم ان بندوں سے پیار اس لیے کرتے ہیں، خواہ وہ داتا گنج بخش علی اجویری ہو، یا وہ بابا فرید الدین گنج شکر ہو، یا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہو، یا ان کے علاوہ جو اولیاء کرام ہیں وہ ہوں، ان کے ساتھ پیار اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ رب کریم ان کو نبی پاک کے پڑوس میں جگہ عطا فرمائے گا، تو ہم پیار ان سے کرتے ہیں۔ تو سرکار فرماتے ہیں جو جن سے پیار کرے گا جنت میں بھی انہی کے ساتھ رہے گا۔ چلو ہم تو نہیں، لیکن ہم ان کے قدموں میں تو ضرور رہیں گے، تو ان کے قدموں کے صدقے سے رب کریم ہمیں بھی اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ یہ سارا معاملہ آگے چونکہ ایک الہام کا سلسلہ تھا، ایک طویل موضوع تھا، چونکہ وقت ختم ہوا، انشاءاللہ اس کو اگلے جمعے میں ہم بیان کریں گے۔ آگے حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمہ اللہ علیہ جو ہے ان کا عرص پاک بھی اور دیگر اولیاء کرام کے اس مہینے کے اندر عروس بھی ہوتے ہیں۔ یہ قیامت تک کے لیے یہ میری بات یاد رکھنا، فتنے جان نہیں چھوڑیں گے، فتنے آتے رہیں گے۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کے مطابق تو یہ ہے کہ اتنے فتنے آئیں گے، اتنے کہ جس طرح آسمان سے موسلا دار بارش نازل ہوتی ہے اس طرح ان قطروں کی طرح فتنے نازل ہوں گے۔ تو یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، کبھی حکومت کی طرف سے فتنہ، کبھی شریعت کے خلاف بل پاس کرنا، یہ جس طرح پچھلے دن بھی بل پاس وہ انہوں نے ایک سمری پیش کی ہے کہ جی پاکستان کے اندر اسلام وہ قبول کرے گا کہ جس کی عمر 18 سال سے زیادہ ہوگی، یعنی 18 سال سے کم یا 18 سال کی عمر میں کوئی عیسائی کوئی یہودی اسلام قبول نہیں کر سکتا، کوئی کافر اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ اگر کرے گا تو ان کو 10 سال تک 5 سال تک سزا ہو سکتی ہے۔ یہ عمران خان کی طرف سے یہ چونکہ ایک بل پاس انہوں نے پیش کیا تھا، تو یہ فتنہ کم فتنہ نہیں، حالانکہ بڑے صحابہ کرام حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں نے تو 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، اور بھی کئی صحابہ ان کی ڈیٹیل ایک فہرست بنی ہوئی ہے۔
تو یہ اسلام کے خلاف فتنہ یہ ہے کہ یعنی ایک بندہ وہ ہے کہ جس کو نبی پاک کا نام خاتم النبیین پڑھنا نہیں آتا، تو وہ پورے ایک اسلامی ریاست کے اوپر حکومت کر رہا ہے، کہ یعنی جس ملک کو آزاد ہی اس بنیاد پر کیا گیا تھا کہ ہم وہاں پر رہ کر اسلام کے اوپر مکمل طور پر عمل پیرا ہوں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو اس وقت اللہ کی ناراضگی کیسے ظاہر ہوتی ہے؟ یہ حدیث پاک ہے، ابن کثیر میں بھی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو اس وقت ان کے اوپر ظالم حکمران مسلط فرما دیتا ہے۔ اب ظالم حکمران سے مراد کیا ہے کہ وہ کسی کو مارے؟ نہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو پسے پشت ڈال کے اپنا حکم جاری کرے وہ۔ اب اسلام قبول کرنے کی تو کوئی مدت ہی نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی کی کیا عمر تھی؟ حضرت زید بن حارثہ کی کیا عمر تھی؟ اور بڑے ایسے صحابہ اکرام علیہم رضوان ہیں۔ تو میں ذکر یہ کر رہا تھا کہ فتنے آئیں گے اور آتے رہیں گے، لیکن میری ایک بات یاد رکھ لینا، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کے پاس بیٹھا کرو، فتنوں سے بچ جاؤ گے۔ کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، یہ مشکات شریف کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ لوہار کی بھٹی کے پاس بیٹھتا ہے تو لوہار کی بھٹی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی چنگیاڑا اڑتا ہے یا کچھ آگ اڑتی ہے، اڑ کر اس کے اوپر کپڑوں کے اوپر پڑ جاتی ہے، یا کپڑے جلا دیتی ہے یا جسم جلا دیتی ہے، اور اگر نہ بھی ہو تو پھر بھی اس کو اس کی ہیٹ ضرور پہنچتی ہے، گرمائش، گرمی ملتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس طرح تم جب کسی عطار کے پاس بیٹھو گے، یعنی وہ خوشبو والا، کسی عطار کے پاس بیٹھو گے، خوشبو والے کے پاس، سرکار نے فرمایا 3 چیزیں تمہیں میسر آئیں گی، اگر 3 نہ آئی تو ایک ضرور آئے گی۔ وہ کیا ہے؟ وہ یا تو تمہیں خوشبو ویسے ہی دے دے گا، اگر وہ خوشبو نہیں دیتا تو پھر خوشبو تمہیں لگا دے گا، اگر یہ بھی نہیں کرتا تو سرکار فرماتے ہیں پھر وہ خوشبو اس کے جسم پر جو لگی ہوئی ہوگی وہ خوشبو کی خوشبو تجھے ضرور مل جائے گی، اس کے جسم سے ضرور ملے گی۔ اسی طرح اگر تم کسی نیک بندوں کے پاس بیٹھو گے تو پھر تمہیں ان سے کوئی اچھی بات ضرور ملے گی، برے بندے کے پاس بیٹھو گے تو پھر تمہیں بری بات ہی ملے گی۔ اللہ کریم کے حضور دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں نیک بندوں کی سنگت ہمیشہ کے لیے رب کریم عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔